عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت کی درسی کتاب اردو میں درج غزل نمبر 2 جس کے شاعر ہیں میر درد، تو اس غزل کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ شاعر کا تعارف۔ میر درد کا نام سید خواجہ میر تھا۔ وہ 1721 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ درد نے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ جوانی ہی میں درویشی اختیار کر چکے تھے۔ فکر و خیال اور سیرت و عمل کے اعتبار سے ان کی زندگی پاکیزگی کی مثال تھی۔ صوفیانہ شاعری میں درد کا ایک ممتاز مقام ہے۔ ان کے اردو دیوان میں تقریباً 1500 اشعار ملتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی اور روانی کے ساتھ پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے۔ سن 1785 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ اس غزل کا جو ہے پہلی بات اس کا بھی مطالعہ کریں گے، کیونکہ اس میں سے بھی کچھ سوالات بورڈ کے ایگزام میں آتے ہیں۔ شاعری میں ہمیں کئی اشعار ایسے بھی مل جاتے ہیں جنہیں سن کر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاعر نے یہ بات کس سے کہی یا کس کے تعلق سے کہی۔ عشق الہی میں کہے گئے اشعار کو عشق حقیقی کا نام دیا جاتا ہے۔ محبوب سے تعلق کی بات جو ہے عشق مجازی کہلاتی ہے۔ بعض اشعار دونوں مفاہیم کو ادا کرتے ہیں۔ یہ صوفیانہ شاعری کا طرز اظہار ہے۔ تصوف کا مقصد خدا بندے کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ میر درد کے اکثر اشعار تصوف کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، جیسے ایک شعر عرض ہے: ایک حق سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اب انسان کا نظریہ، انسان کی سوچ جس طرح سے ہوگی ویسے اس شعر کا جو ہے آپ یہ کر سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں۔ جیسے عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں، تو تہجد کی نماز، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا مانگتے نماز ادا کرنے کے بعد، تو وہ عشق حقیقی کہہ رہے ہیں۔ اور عشق مجازی یعنی محبوب سے باتیں، تو یہ دو فرق ہے۔ تو ایسے اشعار جو دونوں معنی میں آ سکتے ہیں، تو اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دیا کہ ایک حق سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو یہ شعر، اس طرح کے اشعار آپ کئی مرتبہ پڑھے ہوں گے۔ اب جس کی جیسی سوچ ہوگی ویسا وہ اس پر عمل کرے گا۔ سنیں تو دیکھیں، جیسا جس کا ذہن ہوگا ویسا اس پر اس کا خیال رہے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے اب ہم غزل پر چلتے ہیں۔ دیکھیں، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، صفحہ نمبر 85 پر دیکھیے درسی کتاب میں آپ کے۔ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ ہم نشین پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے، غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ بات کچھ دل کے ہمارے تو نہ سنتی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ بھی گھبراتا ہے۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، گرے دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ دل کی درد کی
قدر میرے یار سمجھنا، واللہ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے. تو یہ غزل اگر دیکھی جائے تو آپ غزل کے ہر شعر پر دھیان دیجئے تو پہلے یہ کل جو ہے 6 اشعار پر مشتمل ہے. پہلے 5 جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے یا تو لفظ جی آئے گا، اور جی کا مطلب ہوتا ہے دل، یا لفظ دل آئے گا. تو یہاں جی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ دل. تو دیکھو وہاں پر پہلے شعر میں ہر عشق ہر چند میری جان صدا کرتا ہے، پر یہ لفظ تو وہ ہے جس سے جی جسے پاتا ہے. جی لفظ بھی نہ وہاں کب تک میں لوگوں تیری بلا سنتی ہے بات لوگوں کی، جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے. دیکھو دل لفظ آ گیا. ہم نشیں پوچھ رہے شوق کی کوئی مجھ سے، کیا کم تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے. دیکھو وہاں جی ہے. بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سنتی ہم سے، آپ خوش ہو گئے پھر آپ کی گھبراتا ہے. یہاں دیکھو دل کا لفظ آیا ہے. جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے. تو یہاں دیکھو جی آ گیا. یہ 5 اشعار جو ہے 5 اشعار میں دیکھیں گے یا تو لفظ جی، لیکن جی کے لفظ میں جو ہے 2 اشعار ہے وہاں پر، اور دل میں جو ہے 3 ہے. اور آخر میں جو ہے وہ شاعر اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے کس وقت سے؟ درد سے. اس کو ہم کہیں گے مقطع. ایک پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، اور پہلا جو شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں. مطلع پہلا شعر جس میں ردیف قافیے، یعنی قافیہ جو ہے آپ کو سب میں ملے گی، لیکن ردیف کا جو معاملہ ہے وہ فرق پڑتا ہے. تو یہاں دھیان دیجیے گا ردیف اور قافیہ جو ہے تو دونوں جو ہے آپ کو ملیں گے. ردیف قافیے دونوں مصرے میں ملیں گے، وہ مقطع کہتے ہیں. اور مقطع کہیں گے ہم جس میں شاعر کا تخلص درج ہوتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ مقطع. تو یہاں دیکھو کیا ہے؟ درد کی قدر میرے یار سمجھنا، واللہ. تو یہ درد لفظ آیا. ایسے جو یہ نشانی ہے یعنی تخلص کی، یہ جہاں پر نظر آئے گا وہ سمجھے گا کہ وہ مقطع ہے. مطلب پہلا ہے. تو دیکھو عشق ہر چل میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لفظ تو وہ ہے جی جی جسے پاتا ہے. تو ردیف اور قافیہ تو دیکھو وہاں ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ردیف لفظ جو ہے وہ ہے. کیا ہے؟ ہے. اور قافیہ کیا ہے؟ کھاتا، پاتا، سنواتا، بھاتا، گھبراتا، لاتا اور آتا. سنیں تو یہ آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو پہچاننے کے لیے کیا جا سکتے ہیں کہ درج جو بھی غزل ہے ان میں سے ردیف اور قافیہ پہچانے تو کیسے پہچاننا ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو سبھی میں ہے. کھاتا ہے، پاتا ہے، سنواتا ہے، بھاتا ہے، گھبراتا ہے، لاتا ہے اور آتا ہے. تو ہے یہ جو ہے وہ ردیف ہوگا. اور قافیہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ کھاتا، پاتا، سنواتا، بھاتا، گھبراتا، لاتا اور آتا. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. اب ایک اور لفظ جو آخر میں دیکھو آپ کو دیا ہے یعنی مقطع میں، مقطع کا شعر وہ کون سا ہے کہ درد کی قدر میرے یار سمجھنا، واللہ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے. واللہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں وہ قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. قسم جیسے واللہ قسم ہے اللہ کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، والتین قسم ہے انجیر کی، اور والزیتون قسم ہے زیتون کی. تو یہاں دھیان دینا ہے واللہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم. سنیں اس بات کا دھیان دینا. اب ایک ایک شعر کی جو تشریح دیکھتے ہیں ہم کہ عشق ہر چل میں میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی سے پاتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ عشق آسان نہیں ہے. عشق ہر حال میں فکر و پریشانی اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے. دیکھو کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ کہتا ہے کہ عشق آسان نہیں ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو یہ عشق کے بارے میں بتایا ہے. تو لیکن یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو باوجود ہر تکالیف اور پریشانیوں کے ایک عاشق صادق کو، سچا عاشق جو ہے، سچا عشق کرنے والا، اس کو عزیز ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے. اس میں
ایک ایسا لطف ہوتا ہے، ایک ایسی لذت ہوتی ہے جو دل عاشق کو عزیز ہوتی ہے اور ہما وقت اسی لذت کے احساس میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ عشق کی کسک اور تڑپ میں جو لطف ہے اسے سوائے ایک عاشق کے کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے. تو ابھی جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں تو سارا عالم سوتا ہے. دوسرا شعر دیکھو کہ آہ کب تک نہ بکوں تیری بلا سنتی ہے باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے. تو دیکھو شاعر کہتا ہے اس شعر میں کہ اے محبوب میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، میرا دل تیری محبت کے جذبے سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے. ہماری ہمارے محبت کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور دل مجھے لوگوں کی جو باتیں سنواتا ہے اسے میں کب تک تیرے سامنے بکتا رہوں، کیونکہ تو بھی سنی کو کیا کر دیتا ہے، انسنی کر دیتا ہے. اگر تو میری باتیں سنتا تو میرے دل کا بوجھ کسی حد تک کیا ہو جاتا تھا، ہلکا ہو جاتا. تو یہ دوسرے شعر کی تشریح کہ کیا بتا رہے ہو کہ آج کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، میں بڑبڑ کیے جا رہا ہوں اور تم پر کوئی اثر ہو ہی نہیں رہا ہے. یہ ایک مطلب ہو جاتا ہے، یعنی تم سنی کو کیا کر دیتے ہو، انسنی کر دیتے ہو. تیسرا شعر ہم نشین پوچھ لو اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے آتا ہے. ہم نشین کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے والا، ہم سفر ساتھ میں سفر کرنے والا، ہم نشین ساتھ میں بیٹھنے والا. پوچھ لو اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے آتا ہے. تو شاعر اپنے ہم نشین میرے ساتھ بیٹھنے والے سے کہتا ہے کہ اے میرے ہم نشین تو میرے محبوب کی خوبی اور اچھائی کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھ، کیونکہ جو عشق کرتے ہیں وہ بس عشق کیے ہی جاتے ہیں، انہیں محبوب کی خوبی وہ خرابی سے کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ کتنا اچھا ہے برا ہے کوئی مطلب نہیں. عشق ہو گیا تو اس کی بری باتیں بھی اس کو اچھی معلوم ہوتی، بھلی معلوم ہوتی ہے، اور اچھی باتیں تو اچھی ہی لگے گی. ان کے لیے جو ہے یہی کافی ہوتا ہے کہ محبوب ان کے دل کو بھاتا ہے اور وہ اس کی محبت میں سرشار ہیں. دیکھو جس کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی بھی خرابی رہے اس میں تو بھی اس کو اچھا ہی معلوم ہوتی ہے، بری بات سمجھتا نہیں. لیکن جیسے اگر دشمنی ہو گئی تو پھر ہر اچھی بات بھی کیا معلوم ہوگی، بری معلوم ہوگی. یہ دنیا کا دستور ہے. اگلا جو ہے چوتھا کہ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سنتی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ کی خبرات ہے. اس کی کیفیت دیکھو، خود سے خوش ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے، سرور میں آ جاتا ہے، خود ہی گھبرا جاتا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا. یہ تو دل کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کی گتھیوں کو سلجھانا آسان نہیں ہوتا. شاعر بھی دل کے معاملات میں اپنے آپ کو بے بس و مجبور پاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے دل کی بات کو سلجھانے کی کوشش کی مگر تھک ہار کر بیٹھ گئے. ہمارا دل آپ ہی خوش ہوتا ہے، کس بات پر خوش ہوتا ہے یہ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، اور کبھی آپ ہی گھبراتا ہے اور اس کی گھبراہٹ کی وجہ ہم نہیں جان سکتے. دیکھو جیسے کہتے ہیں کہ فقط دین پر ہی گزر کر رہے ہیں، بسط وصل کتنا صبر کر رہے ہیں، نہ دارا رہا نہ سکندر کی شاہی. تو کس بات پر ہم فخر کر رہے ہیں؟ تو دیکھو کیا ہے، صرف دیکھے ہی جا رہے ہیں بس اور اس پہ صبر کیے جا رہے ہیں. تو یہ اور نہ دارا رہا نہ سکندر کی شاہی. دیکھو سکندر کا یہ نہیں ہوا، یہ صنعت ترمی کا شعر ہوا، تو اس کا ہوگا صنعت ترمی. تو دھیان دینا ہے کہ آپ ہی خوش ہوئے اور آپ ہی گھبراتا ہے. یہ دل کی ہے کیفیت. سوچتا ہے انسان کہ میرا محبوب ملنے پر یہ شکایت کروں گا، وہ شکایت کروں گا، یہ کہوں گا، وہ کہوں گا، لیکن جیسے ہی اس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ تمام باتیں بھول جاتا ہے. اس کی کیفیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ بھولوں یا نہ بھولوں اور چپ ہو جاتا ہے، یعنی گنگ پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کسی نے اس کے ہوٹوں کو جو ہے سل دیا ہے، سلائی لگا دی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے. پہلے سوچتے کہ بہت کچھ باتیں کریں گے ہم، بہت یہ تو یہ ہے
تو کہنے کا مطلب کیسا ہے کہ انسان کی یہ کیفیت تو عشق حقیقی اور عشق مجازی، اللہ تعالیٰ سے باتیں، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعائیں، عشق حقیقی، عشق مجازی اپنے محبوب سے شکایت۔ اگلا شعر دیکھ لو، کہ جی کھڑا کر کے تیرے کوٹھ سے جب جاتا ہوں، تیرے دشمن ہی مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ یعنی بڑی ہمت کر کے اس گلی سے میں نکلنے کی کوشش کرتا ہوں چلا، لیکن پھر میرا دل جو ہے کیا کرتا ہے، واپس اسی راستے پر لیا جاتا ہے کہ محبوب کے کوچے میں پڑے رہنا ایک عاشق کا کیا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، لیکن جب محبوب کی بے نیازی اور بے اتفاقی حد سے گزر جاتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کوچہ چھوڑ کر وہ گلی چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ وہ جیسی کیفیت شاعر کی بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی کھڑا کر کے میں محبوب کے کوچے سے چلا جاتا ہوں، حالانکہ طبیعت کو یہ گوارا نہیں ہوتا، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، دل دشمن جو ہے مجھے یعنی شاعر کو پھر گھیر کر اسی کوچے میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ میں احتیاطاً اس گلی سے کم گزرتا ہوں، میں احتیاطاً اس گلی سے کم گزرتا ہوں، کوئی معصوم کیوں میرے لیے بدنام ہو جائے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے کہ شاعر جو کہہ رہا ہے کہ سوچتا ہے کہ میں وہاں سے نکل جاؤں، لیکن نہیں، پھر اسی پر واپس آ جاتا ہے۔ یہ ہے دل کی کیفیت، یہ ہے عشق کا معاملہ۔ آخری شعر ہے کہ درد کی قدر میرے یار، سمجھنا والا یار ہے نا دوست، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، ایسا آزاد تیرے دام بھی کیوں آتا ہے۔ دیکھو کہ شاعر کا آزاد جو ہے منشیہ انسان ہے، آزاد تباہ جو ہے شخص ہے، اسے کسی کا پابند رہنا بالکل گوارا نہیں ہے، اور اس کے باوجود محبوب کے دام محبت میں جو ہے گرفتار ہے، محبت کے دام میں پھنس گیا ہے۔ اس لیے وہ محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے یار، اے میرے دوست، تو درد کی قدر اور قیمت کو سمجھ، اور ناز و نخرے کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے، اور اس کے ساتھ بے پرواہی نہ برت۔ خدا کی قسم، دیکھو اللہ اللہ ہے نا، خدا کی قسم، ایسا آزاد مرد والا کسی کے دام میں پھنستا ہے، یہ تیری قسمت ہے کہ وہ تیرے فریب محبت کا شکار ہے، یعنی تمہارے جو ہے محبت کے دھوکے میں آ گیا ہے، اور تیرے زلف گراگیر کا اسیر ہو گیا ہے، یعنی وہ جو الجھے ہوئے بالوں میں وہ الجھ گیا ہے، کھو گیا ہے، اسیر ہو گیا ہے، یعنی قید ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ غزل جو ہے ختم ہوتی ہے۔ اس میں ایک جو بات ہے، آ سکتا ہے ایگزام میں 2 نمبر کے لیے کوئی 4 یا 6 دیا میں نے کہ ایک مصرع اور سامنے جو ہے اس کے مطلب کون سا محاورہ۔ تو دیکھو، عشق ہر کر میری جان صدا کھاتا ہے، تو محاورہ کون سا ہے، جان کھانا۔ اس کا مطلب کیا ہے، تکلیف دینا یا پریشان کرنا۔ آپ کو جو ہے وہ یہ کہنا نہیں، میننگ لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سمجھنے کے میں نے میننگ دیا ہوں، صرف پہچانا ہے، اور اسی مصرے میں آپ کو مل جائے گا۔ کس طرح سے وہ دیکھیں کہ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، تو جان کھانا ایزی۔ دوسرا، کیا کہوں کچھ سے، غرض جی کو میرے بات ہے، جی کو بھانا یعنی پسند ہونا، یعنی دل کو پسند ہونا۔ جی کڑا کر کے تیرے کوٹھ سے جب جاتا ہوں، جی کڑا کرنا، دیکھو یہیں پر جواب مل جائے، ذرا سا تھوڑی سی پریکٹس مشق کریں گے جواب مل جائے۔ تو جی کڑا کرنا یعنی ہمت کرنا، اور ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے، دام میں آنا یعنی پھنس جانا۔ باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے، تو دیکھو باتیں سنانا یعنی تانے دینا، یعنی برا بھلا کہنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے، باتیں سنانا یعنی برا بھلا کہنا یا تانے دینا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا سامنے رہتے ہیں، مسکراتے ہوئے تو بات کرتے ہیں، لیکن تانے ایسے دیتے ہیں جیسے دل کے آر پار تیر نکل جاتا ہے اسے۔ اور تیرے دشمن یہ مجھے گھیر کے پھیلاتا ہے، تو دیکھو گھیر کے لانا یعنی ہر جگہ سے سمٹ کر لانا۔ اور ایک اس میں آپ کی مشق میں ہے کہ شاعر جو ہے اپنے محبوب کو کن ناموں سے یاد کرتا ہے، تو شوق اور یاد۔ تو شاعر اپنے محبوب کو شوق اور یاد جیسے ناموں سے
یاد کرتا ہے. یہ ایک ہو گیا. تو اس غزل کو جو ہے ایک دفعہ پڑھیے گا, اس میں جو مشق دیے ہوئے اس کو اپنے بیاضوں میں حل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ حافظ.